اسامہ بن لادن کے جانشین ایمن الظواہری کی ہلاکت، نشانہ بنانے کے لیے کون سا خطرناک میزائل استعمال کیا گیا؟ القاعدہ کے سربراہ اور اسامہ بن لادن کے جانشین ایمن الظواہری کا امریکی ڈرون حملے میں مارا جانا عالمی دہشت گردی کے حوالے سے حالیہ اشروں کی بین الاقوامی تاریخ کا ایک سنسنی خیز باب بند ہونے کے مترادف ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے امریکی ڈرون حملے میں ایمن الظواہری کے مارے جانے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ 9/11 کے حملوں سمیت وہ کئی دہائیوں تک امریکیوں کے خلاف ہونے والی کارروائیوں میں ملوث رہے۔ طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اپنے ایک بیان میں صدر جو بائیڈن کے حکم پر ہونے والے اس ڈرون حملے کو بین الاقوامی اصولوں اور دوحہ معاہدے کی واضح خلاف ورزی اور گزشتہ 20 سال کے ناکام تجربات کو دہرانے کے مترادف قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس قسم کے اقدامات امریکہ، افغانستان اور خطے کے مفادات کے خلاف ہیں۔ طالبان ترجمان کے اس موقف کو حقائق سے متصادم اور بلا جواز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ کسی ملک کی قانونی حکومت کی اجازت کے بغیر اس کی حدود میں فضائی یا ڈرون حملے اس کی خود مختاری کو چیلنج کرنے کے مترادف اور مسلمہ طور پر بین الاقوامی قانون کے منافی ہیں، اور امریکہ کو ماضی میں بھی اس طرز عمل پر عالمی رائے عامہ اور قانون و انصاف کے علم بردار حلقوں کی سخت نکتہ چینی کا سامنا رہا ہے۔ خود کش حملوں اور بم دھماکوں کی شکل میں کی جانے والی ہلاکت خیز کارروائیوں کو جہاد قرار دینے کا جو نظریہ ایمن الظواہری اور ان کے پیش رو بن لادن نے متعارف کرایا، وہ بھی اسلامی تعلیمات کی کسی طور پر درست تعبیر نہ تھی، اور اسی وجہ سے مستند علماء کرام نے اپنے اجتماعی فتووں میں ان کو غلط قرار دیا۔ الظواہری نے 2011 میں اسامہ بن لادن کے مارے جانے کے بعد القاعدہ کی کمان سنبھالی تھی۔ ایمن الظواہری کی گرفتاری میں مدد کرنے پر امریکہ نے $25 ملین کا انعام مقرر کر رکھا تھا۔ 19 جون 1951 کو مصر میں پیدا ہونے والے ایمن الظواہری کو ہلاک کرنے کے لیے ممکنہ طور پر ہیل فائر R9X نامی ایک جدید اور خاص میزائل کا استعمال کیا، جس میں کوئی پھٹنے والا بارودی مواد نہیں بلکہ بلیڈ یا چاقو لگے ہوئے تھے۔ یہ بلیڈ ہدف کے جسم کو نشانہ بناتے ہیں، لیکن اس سے آس پاس کے لوگ متاثر نہیں ہوتے، نہ ہی تعمیرات کو کوئی بڑا نقصان پہنچتا ہے۔ R9X سابق امریکی صدر براک اوباما کے دباؤ پر بنایا گیا تھا، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ ہدف کے علاوہ اس کے قریب موجود دوسرے لوگ نقصان سے محفوظ رہیں۔ عام طور پر ڈرون میں استعمال ہونے والے ہیل فائر میزائل میں 9 کلو گرام کے لگ بھگ بارودی مواد ہوتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے اور فیس بک کے پیج کو بھی لائک کیجیے۔